نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ اس رب کائنات نے اس بابرکت وقت میں اپنے بابرکت گھر میں ہم سب کو جمع کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذی الحج شریف کے یہ آخری ایام ہیں اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی ان آخری تاریخوں میں حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، اور اس کے بعد آنے والا اگلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا نے قربانی پیش کی۔ تو اس طرح اسلامی سال کا آخری اور پہلا دونوں مہینے قربانی کے مہینے ہیں کہ جن میں اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی گئی، جان کی قربانی، مال کی قربانی۔ غرض یہ کہ ایک انسان جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر سکتا ہے، وہ ساری قربانیاں ان مہینوں میں پیش کی گئیں۔ اور اب جب کہ ہم دنیا میں اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ یہ بھی قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے، اور چونکہ ہمارے جو بچے ہیں یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور بار بار وہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ قرآن کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہیں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، یعنی آج وہ لوگ جو انسانیت کے قاتل ہیں اور جو انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، یہ اصل میں وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ سے آغاز سے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ پڑھی، اس میں بار بار یہ واقعہ بھی ہوا، اور اس میں یہ بات بھی آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو یہ کیسا زمانہ تھا کہ جب فرعون کی حکومت تھی اور اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہیں بچنا چاہیے، اور یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی یہ فرعون کی غلامی میں مصروف تھی۔ فرعون ان سے کام بھی لیتا تھا اور ان کو کوئی اجرت بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انعام اور اکرام فرمایا کہ اس کے باوجود کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، معجزانہ طور پر رب کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی گھر میں پالا کہ جہاں دشمن موجود تھا۔ فرعون جو دشمن تھا، جو قتل کرنے کے در پہ تھا، اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ میری قوم ہے، اس کو میرے ساتھ روانہ کر دو، لیکن فرعون نہیں مانا۔ تو تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے، مصر سے آپ نکلے، اور
اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی پار کروا دیا، بحفاظت پار کروا دیا، اور دشمن کو یعنی فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ اب یہ بڑا انعام اور اکرام تھا ان بنی اسرائیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا، اور اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتے اور اس کے نبی کی تعلیمات کو تسلیم کر لیتے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہاں سے کچھ آگے چلے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انہوں نے دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس کوہ طور پر تشریف لے گئے تو رات لینے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے پھر بڑا غصہ فرمایا۔ پھر یہ ایک طویل عرصے تک تہیا جو ایک جنگل تھا، صحرا تھا، اس کے اندر بھٹکتے رہے۔ جب بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو جو حکم دیتے تو یہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی چلو یہ ہمارا دشمن ہے، ان سے مقابلہ کریں، جہاد کریں، تو کہنے لگے کہ آپ جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور آپ جب لڑ کر مقابلہ کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے۔ غرض یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی انہوں نے کی، اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی بھی ہمیشہ نافرمانیاں کرتے رہے، بلکہ کئی اللہ کے نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق لوگ ہیں، اسی لیے یہ ساری انسانیت کے قاتل ہیں، اور یہ ساری انسانیت کو، چونکہ یہ خود غلامی کی زندگی گزار چکے ہیں، یہ ساری انسانیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان ہمارے غلام ہیں اور ہم ان کے آقا ہیں۔ ان کی مختصر سی تاریخ جو ہے وہ میں نے آغاز جیسے کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو تھے، اللہ نے ان کو نہ صرف کہ نبوت سے نوازا تھا بلکہ وسیع مملکت بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام جو تھے، ان کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، ان کا دارالحکومت بیت المقدس تھا جہاں پر انہوں نے حکومت فرمائی۔ اور پھر چونکہ یہ نبیوں کو ماننے والے تھے تو تقاضا تو یہ تھا کہ ان نبیوں کی بات کو تسلیم کرتے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، لیکن انہوں نے پھر بھی ایسا نہیں کیا، اور نبیوں کے خلاف ہمیشہ طرح طرح کے یہ ہیلے بہانے سازشیں کرتے رہے اور ان کو شہید کرتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ ذلت اور وہ محتاجی مسلط فرما دی، اور وہ غضب اپنا ان پر مسلط کر دیا، جس کے لیے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان پر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ جب یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سلطنت بابل کا بادشاہ بخت نصر جو تھا اسے ان پر مسلط کر دیا، اور اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا، اور اس طرح یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اب یہ ساری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر پھرتے رہے، دنیا میں کہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کو کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، یہ زندگی بھر ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھومتے اور پھرتے رہے، یہاں تک کہ خلاصہ کلام یہ کہ 1897 یعنی 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے اندر پہلی صہیونی کانگریس کا اجلاس ہوا، جس میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا۔ یعنی صہیونی تحریک کیا ہے؟ انتہا پسند یہودی تحریک۔ تو یہ یہودی تحریک جب شروع ہوئی تو اس وقت فلسطین جو تھا یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور چونکہ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ بہت وسیع مملکت تھی، لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی، اور بالآخر 1917 میں یعنی 1917 کے اندر صہیونیوں نے برطانیہ کے اندر معاہدہ کیا برطانیہ کے ساتھ کہ ہم تمہاری حمایت کریں گے، لیکن اس شرط پر
کہ برطانیہ فلسطین کے اندر یہودی ریاست قائم کرے۔ چنانچہ اس معاہدے کا نام رکھا گیا معاہدہ بلفور، اسے معاہدہ بلفور کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر برطانیہ سے سلطنت عثمانیہ کو تقریباً 62 ممالک اور حصوں میں تقسیم کروایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑوا دیا گیا اور 62 ممالک بنے، 62 حصے کر دیے گئے سلطنت عثمانیہ کا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی اور وسیع تھی۔ یہ مسلمانوں کی مملکت جو تھی اس کو توڑوا دیا گیا، اور فلسطین کے اندر یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا گیا۔ یعنی اس کے جب 62 حصے کر دیے گئے، فلسطین کے اندر یہودیوں کو لا کر آباد کرنا شروع کیا۔ اور دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر جو تھا اس نے یہودیوں کی خوب درگت بنائی اور اس نے ان کو قتل کر دیا، اور یہودیت کا ایک بڑا حصہ اس نے تباہ اور ہلاک کر دیا۔ اور اس نے کچھ الفاظ کہے تھے، اس نے کہا کہ میں چند یہودیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہٹلر کے یہ الفاظ تھے، اس نے کہا تھا کہ میں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ بالکل صحیح کیا ہے، دنیا شاید مجھے ظالم کہتی ہو لیکن دنیا کو پتہ چلے گا کہ میں چند یہودیوں کو زندہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، تاکہ آنے والے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ میں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو اس نے جو تھوڑے سے یہودی چھوڑے تھے، آج وہی یہودی پوری دنیا پر مسلط اور تباہی مچا رہے ہیں کہ ان کی فطرت کے اندر نافرمانی لکھی ہے۔ تو ان یہودیوں نے نومبر 1947 میں 1947 کے اندر اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ منصوبہ بنایا کہ فلسطین کے 56% رقبے پر نئی یہودی ریاست کو قائم کیا جائے۔ حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کے اندر آبادی کا صرف 33% حصہ تھے، 33% یہ حصہ تھے، اور 56% رقبے پر ان کی ریاست کو قائم کیا گیا۔ اور پھر 14 مئی کو 1947 میں پاکستان بنا ہے، اور 14 مئی 1948 کو یہ شیطانی ریاست اسرائیل قائم کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 14 مئی 1948 کو اس ریاست کے قیام کا اعلان ہوا ہے، اور آپ اگلے دن سے دیکھیں کہ 15 مئی 1948 سے یہودیوں نے اپنے مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اعلان ہوا ریاست کے قیام کا، اور 15 مئی 1948 سے انہوں نے اپنے مظالم شروع کر دیے، اور تقریباً 15 مہینے تک یہ مظالم جاری رہے، اور تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو جبراً فلسطین سے بے دخل کر دیا گیا، ہزاروں کو شہید کیا گیا، اور 500 دیہات تباہ کر دیے گئے۔ آج بھی فلسطینی جو ہے وہ 15 مئی کو یوم نکبہ مناتے ہیں۔ ہر سال 15 مئی جب آتی ہے تو وہ یوم نکبہ مناتے ہیں، اور سارے عالم یعنی اقوام عالم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہاتھوں میں وہ چابیاں لیتے ہیں، سامان رکھتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلسطین کے مالک ہم ہیں، یہ قابض لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناجائز قبضہ کیا۔ تو 15 مئی کو فلسطینی یوم نکبہ منا کر اپنے اصلی مالک ہونے کا جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ 5 جون 1967 کو اسرائیلی درندوں نے امریکی سرپرستی میں مصر پر حملہ کیا، جس میں 21,000 عرب فوجی شہید ہوئے۔ یعنی جو مظالم ان کے ریاست قائم ہوتے ہی، چونکہ ناجائز ریاست تھی، اس ناجائز ریاست کو قائم کیا گیا، اور مسلمانوں کے سینے کے اندر ایک چھرا گھونپ دیا گیا۔ تو 45,000 فوجی اس میں زخمی ہوئے، اور 21,000 عرب فوجی شہید ہوئے۔ پھر مصر، شام، اردن کی فضائی طاقت کو ختم کرنے کے لیے 400 طیارے تباہ کیے گئے۔ مصر کے زیر انتظام غزہ، یہ جو غزہ ہے یہ مصر کے زیر انتظام تھا، تو مصر کے زیر انتظام غزہ اور صحرائے سینا، اور اردن کے زیر انتظام بیت المقدس کے مغربی حصے، اور شام میں گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا، اور پہلے سے 4 گنا زیادہ زمین کے مالک بن بیٹھے۔ یعنی جتنا حصہ پہلے موجود تھا اس سے 4 گنا زیادہ علاقے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اور اس جنگ میں پاکستان نے بھی تقریباً 3 اسرائیلی جہاز گرائے تھے، یعنی مصری مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے پاکستان گیا، اور انہوں نے 3 اسرائیلی جو جہاز تھے ان کو گرایا تھا۔ 7 جون 1981 کو یہودی دہشت گردوں نے عراق پر حملہ کیا،
اور جوہری ری ایکٹر جو ہے اس کو تباہ کر دیا کہ جی یہ ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے عراق، لہٰذا اس کو تباہ کر دیا۔ اور 1981 کے اندر ہی انہوں نے پاکستان پر بھی حملہ کرنے کی پلاننگ بنائی، پاکستانی ایٹمی جو پلانٹ تھا اس پر حملے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ نے محفوظ رکھا اور یہ اس سازش میں ناکام رہے۔ 1967 سے غزہ پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ تھا، اور ایک معاہدے کے تحت 2005 میں اسرائیلی فوج نے اسے ختم کیا، یعنی 1965 سے لے کر 67 سے لے کر 205 تک ان کا ناجائز قبضہ رہا، اور پھر ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت انہوں نے وہاں سے اپنا قبضہ ختم کیا، اور پھر حماس کی حکومت قائم ہو گئی۔ حماس کی حکومت قائم ہونے کے بعد 14 جون 2007 سے یہودی دہشت گردوں نے غزہ کی فضائی، زمینی اور سمندری ناکہ بندی کر رکھی ہے، یعنی ان کی فضا کے اندر بھی جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتے، وہ جو ہے سمندری طور پر بھی کوئی آنا جانا نہیں کر سکتے، زمینی طور پر بھی وہ نہیں نکل سکتے۔ 2-3 راستے جو بھی ہیں وہ سارے ان کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ گویا اس طرح اس دنیا کے اندر اس غزہ کو ایک جہل بنا دیا گیا، جہاں سے وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، کہیں تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے گھر کے باہر فوج کھڑی کر دی جائے، سپاہی کھڑے کر دیے جائیں، اور آپ کو گھر سے ادھر ادھر جانے ہی نہ دیا جائے، تو آپ بتائیے کہ کب تک آپ انتظار کریں گے، کتنا صبر کریں گے؟ اور آئے روز مسلمانوں کی عصمتوں کو بھی لوٹا جا رہا ہو، نوجوانوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہو، خواتین کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو بھی جو ہے وہ قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں، تو ایسے میں ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ تنگ آمد بجنگ آمد، ظاہر ہے پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہی ہے، تو ایسے کیوں مروں؟ تو میں اپنے دشمن کا مقابلہ کر کے لڑوں اور پھر مر جاؤں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہی وہ وجہ تھی کہ جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جان بازوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور ان مٹھی بھر جان بازوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروا دی کہ تم جو شیطان سے ڈر رہے ہو، اور یہ جو تمہیں باور کروایا جا رہا ہے، تمہارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ یہ تو وہ ملک ہے کہ جہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، وہاں پر حماس کے جان بازوں نے پر نہیں مارے، بلکہ وہ ان کے اندر داخل ہو گئے اور ان کے فوجیوں کو پکڑ کر ذلیل و رسوا کیا اور ان کا فوجی سامان لے کر آئے۔ یہ ایک کھلا انہوں نے ہمارے سامنے ایک چیلنج رکھا کہ تم ان سے ڈرو مت۔ اسلامی دنیا سوتی رہی۔ بہرحال ایران نے اس وقت بھی آواز اٹھائی اور کہا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بہرحال وہ خالی خولی باتیں ہوتی رہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ تو ایکشن نہیں لیا تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ایکشن اس پر ہونا تھا۔ اگر اس وقت ایکشن لے لیا جاتا تو آج شاید یہ صورتحال نہ ہوتی جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ اب تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ یہ 2 سال کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ تقریباً 80,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، 80,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، اور لاکھوں زخمی ہیں، لاکھوں کو ناکارہ کر دیے گئے۔ بیچارے ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی ان کی جو ہے، زندگی ہونا نہ ہونا برابر ہے، کھانا پینا سب چیزیں ان پر بند ہیں، اور ایک طرف وہ سلسلہ قائم ہے اور دوسری طرف اس نے لبنان پر، یمن پر، شام پر، ایران پر حملے کر دیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے دشمن اس طرح آرام سے بیٹھ جائیں گے؟ حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 2 دن کے اندر اس غزہ کو خالی کر دیں گے۔ حماس کے مجاہدین 2 سال ہونے کو ہیں کہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آج تک اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود ایک قیدی کو اسرائیلی اپنے چھڑوا نہیں سکے۔ جب بھی ان کو اپنا کوئی قیدی چھڑوانا ہوتا ہے تو ان کو معاہدہ کرنا پڑتا ہے حماس سے، اور حماس جتنے قیدی دیتی ہے اتنے قیدی ان کو ملتے ہیں، ورنہ ان کو نہیں ملتے۔ تو یہ الحمدللہ کامیابی ہے اہل ایمان کی۔ اور پھر وہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر بات بٹھا دی گئی تھی کہ جی نہیں، ان پر آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے، یہ بڑے سیف ہیں اور ان کا بڑا سیکورٹی سسٹم اور فلاں سسٹم ہے،
ایران نے بھی ثابت کر دیا کہ الحمدللہ وہاں چڑیا پر مارے یا نہ مارے، ایران کے میزائل وہاں سب کچھ کر سکتے ہیں، ایران کے میزائل ان کو تباہ کر سکتے ہیں اور ان کو ذلیل و رسوا کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل یہودیوں کا وہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، اور 6 جنوری 2025 کو اسی سال انہوں نے دوبارہ سے سوشل میڈیا پر یہ نقشہ بھی جاری کیا، جس میں فلسطین، شام، لبنان، اردن کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو بھی اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے وہ مقدس مقامات، یعنی قبلہ اول تو وہاں موجود ہے آلریڈی، مسجد اقصی پہ یہ حملے کر رہے ہیں اور اس کو بار بار نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ پر، مدینہ طیبہ پر بھی ان کی نظریں ہیں، اور ہم غفلت سے بیٹھے ہیں۔ ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ جی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ ایک ایک کر کے وہ سب کو مارے جا رہے ہیں، اور ہم اطمینان سے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص طاقت و قدرت کے باوجود کسی مسلمان کو ایسی جگہ بے یار و مددگار چھوڑ دے جہاں اس کی بے عزتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل فرما دے گا کہ جہاں یہ اپنی مدد چاہتا ہوگا۔ کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کی ذلت، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ایسے مقام پر ذلیل کیا جائے گا دنیا اور آخرت میں کہ جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہوگی اللہ ان کی مدد نہیں فرمائے گا۔ امت مسلمہ کو اب آنکھیں کھول لینی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اب رک گئے ہیں یا رک جائیں گے۔ یہ سلسلہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے، جس کی لپیٹ میں ساری دنیا آئے گی۔ اگر ابھی سے اس کی پلاننگ نہ کی جائے، ابھی سے ان دشمنوں کو اگر روکا نہیں جائے گا تو انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لا تتخذ اليہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں کو اور ان عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا انجام ہمیشہ رسوائی اور ذلت رہا ہے۔ جس نے بھی ان کے ساتھ دوستی کی ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ اور یہ اسرائیل صرف اسلامی ممالک سے سالانہ تقریباً 12 ارب ڈالر کماتا ہے، 12 ارب ڈالر صرف مسلمانوں سے کماتا ہے، اور پھر اسی سے بم بنا کر مسلمانوں پر ہی برساتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان یہود و ہنود کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دبئی کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے سامان بھیج رہے ہیں، ہتھیار بھیج رہے ہیں۔ یعنی شرم سے ڈوب جانا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان کے مدد جہاں چاہیے وہاں نہیں کر رہے، وہ اپنے دشمن کے سامنے جو ہے مدد کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا اقتدار بچ جائے۔ لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اقتدار بچ جائے، کبھی وہ بھی نہیں بچتا اور اس کا اقتدار بھی نہیں بچتا۔ الحمدللہ یہ بات قابل تعریف ہے کہ پاکستان نے پہلے دن سے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بات بھی اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دشمن کا ہمیشہ سے جو ہے وہ ہتھ کنڈا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو فرقہ واریت کے نام پر لڑاتا رہا ہے، اور آج بھی ہمارے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے۔ یہ اسرائیل ایران کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ ایران اسرائیل کی جنگ نہیں۔ اگر آج اہل ایمان، اہل اسلام سوئے رہے تو کل ان کو جاگنے کا موقع نہیں ملے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، فنا کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان نے جس طرح یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا عملی ثبوت دینا اب ضروری اور لازم ہے۔ امریکہ عالمی دہشت گرد جس نے 80,000 سے زیادہ فلسطینی مردوں، عورتوں، بچوں کو شہید کروایا، آپ دیکھیں نا سلامتی کونسل کے اندر اور دیگر کئی مواقع پر جب بھی جنگ بندی کی بات کی گئی تو اس نے ویٹو کر دیا، امریکہ نے ویٹو کیا کہ نہیں جی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب کا ذمہ دار تو امریکہ ہے، اور آج ہمارے حکمران یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم امریکی صدر کو جو ہے نوبل انعام دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔
نوبل امن کا انعام ایوارڈ دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ بتائیے کہ امن کا ایوارڈ لینے کا کیا امریکہ مستحق ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ان کی حکمتیں ہوں، اللہ کرے اچھی حکمتیں ہوں، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے ذریعے سے ایران کو جو ہے بچانا چاہتے ہیں، ہم فلاں کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کرے ایسا ہوتا، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہی امریکہ جس نے کہا کہ نہیں جی اب میں حملہ نہیں کروں گا، اس نے ایران پر حملہ کر دیا، B-2 طیاروں کے ذریعے سے حملہ آور ہوا، دنیا کے خطرناک ترین جو طیارے ان کے ذریعے سے حملہ کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ امن کا مستحق ہے ہی نہیں، اور امن کی وارڈ کا مستحق نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر، ہماری صفوں کے اندر ایسے خناس لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کو اور اہل پاکستان کو متحد نہیں رہنے دینا چاہتے۔ ہمارے ایک وزیر نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کھڑی کر دی، حالانکہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا، جب بھی یہ ہمارے شہباز شریف صاحب اور ان کی جو حکومت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا ضرور شوشہ نکلتا ہے۔ پہلے بھی اسی وزیر نے قادیانیوں کے حق میں بات کی، اس وقت اس کو جوتا تو نہیں پڑا تھا، جوتا صرف دکھایا گیا تھا ایئرپورٹ پر، اس کو جوتا دکھایا کہ جوتا دیکھ لو، اور اب شاید جوتے کھانے کے چکر میں ہے وہ، اور اس نے پارلیمنٹ کے اندر دھڑلے سے کہا کہ جی یہ دیکھیں قربانی کا موقع تھا، ہم نے کلپ دیکھا، اس میں جو ہے وردی میں لوگ جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی قربانی کرنے والے آپ کا عقیدہ کیا ہے، یہ کون ہے پاکستان کے اندر ایسی باتیں کرنے والا اور فلاں کرنے والا وہ کرنے والا۔ وزیر صاحب سے ہم اتنا سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کے اندر ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ جی جو مرضی جو کرے، ہم تو یہ کہتے ہیں قادیانی اقلیت ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اقلیت ہیں تو پھر وہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اذان دینا یہ شاعر اسلامی ہے، مسجد بنانا یہ شاعر اسلامی ہے، قربانی کرنا یہ شاعر اسلامی ہے، نماز روزہ یہ سب شاعر اسلامی ہے۔ آپ کو اپنی عبادت گاہیں بنانی بنائیں، کون منع کرتا ہے، لیکن آپ مسجد نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اپنی عبادت کا جو طریقہ آپ کریں اس کو نماز کا نام نہیں دے سکتے۔ آپ نے جو بھی ذبح کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کریں، لیکن آپ اس کو قربانی کا نام نہیں دے سکتے۔ اگر یہ سارا کچھ وہ کر سکتے ہیں تو پھر بتائیے کل سے ہم بھی فوج کی وردی بنا لیتے ہیں اور پہن لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فوج کی وردی عام آدمی کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے، جرم ہے نا۔ پولیس کی وردی بنا کر استعمال کرنا جرم ہے، ہم نہیں پہن سکتے۔ کیوں جرم ہے؟ کہ یہ مخصوص ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو حکومت کے مخصوص جو ہے طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر بھی کچھ SOPs ہیں جو بتائی گئی کہ یہ چیزیں آپ ان پر عمل کریں۔ اسلام یہی کہتا ہے، کیا کسی یہودی کو، کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے کو اہل اسلام نے اہل پاکستان نے کچھ کہا کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے؟ سب کو آزادی ہے، لیکن یہ ساری باتیں صرف ان قادیانیوں کے لیے کہی جاتی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان منواتے ہیں کہ جی نہیں ہم مسلمان ہیں، وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنی صفوں سے دور رکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو وزیر نہیں بنانا چاہیے جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، وہ قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، وہ انتشار پھیلانے والے ہیں، وہ آپ کے اتفاق اور اتحاد کو توڑنے والے ہیں۔ عزت جو ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں مل جایا کرتی، عزت حاصل کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی اور دنیا کے اندر اس کا نام اللہ نے سربلند کر دیا، اور ذلیل ہونے میں ذرا وقت نہیں لگتا، سیکنڈز میں ذلت مل جاتی ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم صاحب کو اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے کہ ملک کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انتشار ہوگا تو آپ کی قوت پارا پارا ہو جائے گی اور دشمن آسانی سے اپنے ہدف کو پورا کر سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ لحاظ اور خیال رکھنا ہے کہ ہمارے صفوں کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تفرقہ ڈالے، مسلمانوں کے اندر جو ہے دوریاں پیدا کرے۔ اس لیے کہ اس وقت ساری امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے پڑے رہے تو ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا جائے گا۔
وہ پانی کا قطرہ جو ہوتا ہے اکیلا گر جائے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہی قطرہ دریا میں چلا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو وہ کیا کر دیتا ہے، تو قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، اور دریا کا جب طوفان اٹھتا ہے تو وہ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا قطرے نہیں بننا بلکہ اس قطرے کو دریا میں شامل ہو جانا ہے، تاکہ وہ ایک دریا بن کر، سمندر بن کر، طوفان بن کر دشمن پر مسلط ہو جائے۔ اللہ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو متفق اور متحد فرمائے، اور اللہ کریم دشمنان اسلام کے ان عزائم کو، سازشوں کو ناکام بنا کر ان کے اسلحے سے انہی کو تباہ اور برباد کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔